بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اضعاف مضاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور اللہ ہی کشادگی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ اس کا پیچھے والی آیت سے ریلیشن یہ ہے کہ پیچھے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ وقاتلوا کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور جنگ کرنا کیا ہے؟ ہم پیچھے آیت حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کی رغبت اس نے رکھی، اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خواہش رکھی جہاد کرنے کی، تو وہ ایسے مرا جیسے کہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کے موت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اسلام لایا ہی نہیں۔ پہلے اسلام سے پہلے ہم جتنے بھی لوگ تھے، ہم مسلمان تو نہیں تھے نا، تو جتنے بھی لوگ تھے وہ کسی مذہب کے پیروکار تھے، تو گویا کہ وہ جب مرے گا تو وہ مسلمان نہیں مرے گا، تو مسلمان ہو کر کے مرنا ہے، ایمان کی حالت میں مرنا ہے، تو جہاد کرنا پڑے گا۔ وقاتلوا یہ صیغہ امر ہے، اللہ نے فرمایا وقاتلوا۔ اب یہ کہیے کہ کیا یہ ہم پر فرض ہے یا یہ کہ ہم پر فرض نہیں ہے؟ تو یہ ایسا فرض ہے جیسے کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ کسی معاشرے میں چند لوگ اسے کر لیں تو ان پر سے وہ ذمہ ٹل جاتا ہے، تو یہ اس طریقے کا حکم ہے، اس طرح کا امر ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں سے کچھ لوگ جہاد کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے مجاہدین بارڈر پہ ہمارے مجاہدین ہیں، لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے مجاہدین ہیں جو مختلف شعبوں میں آ کر کے مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، ہم عام مسلمانوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کون کون کہاں پر فائٹ کر رہا ہے، لیکن ایسے بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو ہمارے لیے قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ فرض عین اس وقت ہوگا، یعنی کہ ہر بندے پر فرض جہاد اس وقت ہوگا کہ جب کسی ملک کے اندر کوئی باہر سے دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے اور ملک کے اندر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب ہر بندہ اپنی تلوار اٹھا لے اور ہر بندہ جنگ کرے گا اور قتال کرے گا، اس وقت یہ فرض عین ہو جاتا ہے، ہر شخص پر فرض عین ہوگا کہ جب بارڈر پر یعنی کہ ایسا حملہ کر دیا جائے کسی بھی ملک کے فوج جو ہے وہ ملک کے اندر اتر آئی ہے، بارڈر سے کراس کر گئی ہے اور اس وقت ملک کے اندر اعلان کر دیا گیا، تو اس وقت ملک کے ہر بندے پر فرض عین ہو جاتا ہے، ہر شخص کو تلوار اٹھانی پڑے گی، ہر شخص کو دفاع کرنا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین ابھی ہمارے ملک کے اندر یا اسلامی ممالک کے اندر ایسا کوئی سانحہ نہیں ہوا کہ کسی ملک کے اوپر، اس ملک میں نہیں ہوا اور دوسرے اسلامی ممالک کے اندر ہو چکا ہے، یعنی ایسا سانحہ نہیں ہوا کہ بارڈر کراس کر گیا ہو دشمن۔ تو ابھی ہمارے اوپر فرض عین نہیں ہے، ہمارے ملک کے ہر بندے پر فرض عین نہیں ہے کہ ہر بندہ تلوار اٹھاتا ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض دو طرح کے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں الحمدللہ، فرض عین جو ہر بندے پر فرض ہے، اور فرض کفایہ جو پورے معاشرے میں سے چند لوگ کر لیں، پوری فیملی میں سے چند افراد کر لیں، پورے علاقے میں سے کچھ لوگ کر لیں، تو وہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقاتلوا قتال کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ قتال کرے گا۔ اب یہ فرض عین جو جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار کے ساتھ جو جہاد کرنا ہے، یہ فرض عین ان مجاہدین پر ہوگا جن کو بارڈر پر متعین کر دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا یہ فریضہ انجام دیتے رہیں، بارڈر پر جنگ لڑتے رہیں اور مسلمانوں کا دفاع کرتے رہیں، لیکن عام شہریوں کے لیے فرض عین نہیں ہے۔ ان کے لیے فرض کون سا فرض ہے؟ وہ جہاد کی دوسری قسمیں ہیں، جیسے جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے۔ یہ جہاد ایسے ہیں کہ جن کو ہر شخص اپنے اوپر لاگو کرے کہ اسے یہ جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، اور برائیوں کو اس طرح روکنا ہے، اگر وہ ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر دل سے روک سکتا ہے، خود اپنے نفس کو اس سے بچا سکتا ہے، تو یہ بھی جہاد کی ایک قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ کہ برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانے اور اپنے آپ کو اس سے روک کر کے بڑھیا ہے، تو یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، لیکن یہ بھی جہاد ہے۔ وہ جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنے نفس کے اندر سے جہاد کرنا۔ تو جہاد اگر ہم کہیں کہ یہ فرض ہے اور آج بھی فرض ہے اور ہم پر بھی فرض ہے، تو اس طرح فرض ہے کہ وہ جہاد کی دوسری اقسام، دوسری قسموں میں ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں لڑو۔
اپنے آپ سے لڑنا پڑے، اپنے آپ کو شیطان سے دور کرنا پڑے، اپنے نفس کی بھلائی کے لیے شیطان سے جنگ کرنی پڑے تو شیطان سے جنگ کرو۔ دوسرے اپنے بہن بھائیوں کو اگر شیطان کی راہ سے روکنا ہے، شیطانی وسوسوں سے روکنا ہے، شیطانی حرکات و سکنات سے روکنا ہے تو انہیں بھی روکو، تبلیغ کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ تو فرمایا کہ کسی بھی طریقے سے جہاد میں اگر حصہ ڈالنا یعنی کہ ڈال سکتے ہو جہاں تک حد المقدرت، تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے رہو، مسلمان رہو اور مسلمان ہو کر ہی مرو۔ تو آگے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اچھا، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، قتال کرو اللہ کی راہ میں اور یہ بات جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جان والا۔ اللہ کے ہر صفاتی نام کا اس آیت کے اندر ایک ریلیشن ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ تو ادھر کیا ریلیشن ہے سمیع علیم کا؟ جہاد کا سمیع علیم سے کیا ریلیشن ہے؟ اللہ کی صفات کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ یہاں اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا بھی۔ جہاد کی جو دوسری اقسام ہیں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ انسان بول کر کے کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی کو اپنے تبلیغ کر رہا ہے، اپنے کسی بھائی کو اچھی بات بتا رہا ہے، خیر و بھلائی کی کوئی رغبت دلا رہا ہے، تو وہ بات انسان بول کر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بول کر کے کوئی جہاد کرو گے تو ایسا نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس جہاد کو جاننے والا سننے والا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ تلواروں کی گونج کو سنتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپ کو سنتا ہے، میدان جنگ کے اندر نہیں۔ اللہ نے کہا جہاد کی اس قسم کو بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، جو تم بات بولتے ہو، اپنے مسلمان بھائی سے کوئی خیر کی بات بولتے ہو، اسے تبلیغ کرتے ہو، اسے کوئی بات سمجھاتے ہو، کسی برائی سے روکتے ہو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو فرمایا جہاد کی اس قسم سے بھی اللہ بے خبر نہیں ہے، سمیع، اللہ اس جہاد کی قسم کو بھی سننے والا ہے، اور عالم، اللہ جاننے والا ہے کہ تم کس نیت سے اپنے بھائی کو یہ تبلیغ کر رہے ہو۔ کہیں تم اپنی بڑائی کے لیے تو یہ بات نہیں کہہ رہے، کہیں تم لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے تو یہ تبلیغ کرنے نہیں بیٹھ گئے ہو کہ تمہیں مقصود ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی خیر و بھلائی، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ میرا نام بلند ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری نیت کو بھی اللہ جانتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ تم تبلیغ کرو، اپنے بھائی کی خیر و بھلائی کے لیے تم تبلیغ کرو اور جہاد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں سمیع علیم، اللہ تعالیٰ اس وقت سننے والے اور جاننے والے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قرض حسنہ کے بارے میں فرمایا، تو اس کا ریلیشن یہ ہے کہ جہاد بالسیف بھی ہے اور جہاد بالمال بھی ہے۔ تو جہاد بالمال یعنی بالسیف جو ہے، جو لوگ تلواروں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جہاد بالمال کرتے ہیں، تو جہاد بالمال کو ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ قرض کیا صرف مال ہی دیا جاتا ہے؟ نہیں جی، قرض صرف مال ہی نہیں دیا جاتا، کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ اسے بطور قرض اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ صدقہ اگر ہم کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی مال نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائی کرو، کماؤ۔ اگر تمہارے پاس اتنی انکم نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے تو کماؤ، اور کما کے پیسہ حاصل کرو اور پھر اس کے لیے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی کما نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی ہنرمند کا ساتھ دو، کسی ہنرمند کی مدد کرو کہ وہ کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو، اور اس کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی وہی نیکی کر رہے ہو جو وہ نیکی کر رہا ہے۔ اگر کسی کو کسی پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ لگا دو اس کے اوپر، اگر تمہاری مدد کی ضرورت ہے ہاتھ سے تم اسے ہنر سکھا سکتے ہو تو ہنر سکھا دو، اور اگر اس کی ہیلپ کر سکتے ہو تو اس کی ہیلپ کر دو۔ تو اس طریقے سے بھی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مال دے رہے ہیں، کسی کے لیے اس کی ہیلپ کرنا، کسی کے ساتھ ہاتھ بٹا دینا، اس کا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان مال خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اچھائی کرنا، اللہ کی راہ میں مال دے کر کے، جان دے کر کے۔ سب سے پہلا جہاد جان دے کر، دوسرا جہاد مال دے کر، پھر جہاد کی اور قسم کیا ہے کہ زبان سے بھی کر سکتے ہیں آپ، نفس سے بھی کر سکتے ہیں، دل سے بھی آپ جہاد کر سکتے ہیں نا، اپنے دل کو برائیوں سے روکیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، جہاد بالنفس ہے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ پڑھی، تو انہوں نے یہ سوال کیا ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قرض لیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ بھی ہم سے قرض وصول کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا اللہ قرض لیتا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ قرض لیتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کا وعدہ کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے یہ بات وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا ایک باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. اور اس باغ میں 600 درخت تھے کھجوروں کے, اور 600 درخت بھی ایسے ہیں جو پورے شہر کے اندر مشہور تھا. ابو دہدا کا یہ باغ کے لوگوں میں مشہور تھا کہ سب سے زیادہ تناور درخت اور سب سے زیادہ پھلاور درخت انہی کے باغ میں ہے. تو ابو دہدا رضی اللہ عنہ نے 600 درختوں پر مشتمل اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرض دے دیتے ہیں تو ان کے جو اہل و عیال ہیں وہ بھی اسی باغ کے اندر ایک گھر میں یعنی کہ رہا کرتے تھے باغ کے اندر ہی. تو جب یہ دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو باغ کے اندر نہیں جاتے, باغ کے باہر سے یہ اپنی زوجہ کو آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرض دے دیا ہے اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے کچھ یعنی کہ روایات مختلف ہیں, یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے. تو وہ رد و قدا کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اندر تو آ جائیے. تو کہنے لگے کہ جو بات میں نے جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی ہے اب میں اس کے اندر قدم نہیں رکھوں گا, یہ بس اللہ کی چیز ہے, اللہ اور رسول جانے کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ باہر دے کھڑے ہو کر بچوں کو باہر لے کر آ جاؤ, یہ ہم دے چکے ہیں, کہ اب ہمارا نہیں ہے, ہمارا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا قبضہ نہیں ہے, کوئی قدرت نہیں ہے, یہ میں نے اللہ کی راہ میں دی تھا. تو ان کی بیوی بچوں کو لے کر کے باغ کے باہر آ جاتی ہیں. تو ایسے بھی لوگ جو قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک درہم خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 لاکھ درہم شمار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے, مہر لگا دی جاتی ہے کہ بند ہو گیا, اب کی نیکیاں نہیں ہیں, بس نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نہیں چڑھتی. لیکن جو شخص جہاد میں اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نامہ اعمال بند نہیں کیا جاتا بلکہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر. ایک حدیث ہے جو اکثر میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لے لیتا ہے, اور دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی نمو کرتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اسے پالتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ صدقہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جب قیامت میں واپس کرے گا تو وہ انسان حیران رہ جائے گا کہ اس کا یہ صدقہ جو بہت تھوڑی سی مقدار میں اس نے اللہ کی راہ میں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح سے بڑھا چڑھا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر وصول کرتا ہے. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی کرتا ہے. اس بات کا مسلمانوں کو یقین ہونا چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں یہ سب اللہ کی مرضی سے آتے ہیں, اللہ کے حکم سے آتے ہیں. انسان پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنگ دستی آ جاتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کشادگی آ جاتی ہے, فراوانی آ جاتی ہے. جیسے آج کل ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے, بہت زیادہ لوگ چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. یہ مہنگائی کس وجہ سے ہے, حاکم ہمارے غلط ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ میزان میرے ہاتھ میں ہے. مفہوم حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے میزان میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی مہنگائی کرتا ہوں اور میں ہی سستائی کرتا ہوں. اس بات پر انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو باہر لوگ ناپ تول کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اگر یہ مہنگا تول رہے ہیں تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ مہنگا تولنا ہے پاکستانیوں کے لیے. اگر یہ سستا تول رہے ہیں تو اللہ انہیں سمجھائے گا کہ سستا تولنا ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ آج مہنگائی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اور نہ جانے کس ہمارے برائی کی وجہ سے, کس گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو انسانوں کو یہ چاہیے, آج مسلمانوں پر یہ وقت ہے کہ وہ اپنے حال کی آہوزاری نہ کریں. اگر کرنا ہے تو سجدے میں اللہ کے آگے کریں, اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے یہ کہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی, انہوں نے دنیا میں آ کر کے اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ ظلم ہو گیا ہے, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا. وان لم تغفر لنا, اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, وترحمنا, اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہمارے والد نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے, تو آج ہم اس دعا کو بھول پڑے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ سجدوں میں گزاری کریں اللہ کے سامنے, راتوں میں جاگیں, اٹھیں اور سستائی کرنے کی دعائیں کروائیں اللہ سے کریں, اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ نہ جانے ہمارے کس گناہ کی وجہ سے آج ملک میں آپ نے مہنگائی کر دی ہے. کہ اللہ میزان تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ہی مہنگائی کرتے ہیں, آپ ہی سستائی کرنے والے ہیں. ملک پاکستان میں سستائی کر دیں. اے اللہ ہمارے یہ جو ریٹ ہیں ان کو کم کر دیں, ہم سے افورڈ نہیں ہو رہے, ہم سے یہ بکتا نہیں جا رہا. اے اللہ یہ برائی ہے, اے اللہ ہم سے جو بھی برائی ہو گئی ہمیں معاف کر دیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. تو ہم سے اللہ تعالیٰ نے جو اتنے مشکل حالات ہمارے سامنے یہ آ رہے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یقبض, اللہ ہی تنگی کرتا ہے, ویبسط, اور اللہ ہی کشادگی کرتا ہے. جب اس بات پر ہمارا ایمان ہو جائے گا تو یقیناً ہم اپنے لیے
خیر کی دعا کریں گے. یقیناً ہم اپنے گربانوں میں جھانکتے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنے حکمران کی گربانوں میں جھانک رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ حاکم ہے اچھا ہے, یہ حاکم ہے برا ہے. تو اللہ ہی حکومت, اللہ ہی حاکم ہے, اللہ ہی بادشاہ ہے, اور اللہ ہی بادشاہت مقرر کرتا ہے. یہ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں. اگر حاکم مقرر کرتا ہے تو اللہ اپنی مرضی سے حاکم مقرر کرتا ہے. یہ حاکم اگر آج ہے تو اللہ کے حکم سے. کوئی بھی انسان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تم لوگوں پر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو, اگر وہ اللہ رسول کے مطابق تم پر بادشاہت کر رہا ہے. ہاں اگر وہ شرک کر رہا ہے, شرک پر آمادہ کرتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی. لیکن وہ جو بھی حکم دیتا ہے اس کے علاوہ, وہ شرک پر نہیں ابھارتا, وہ کفر پر نہیں ابھارتا, اس کے علاوہ جو بھی حکم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حبشی غلام بھی تم پر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے بھی اللہ نے اپنے حکم سے مقرر کیا ہے. نہ جانے اللہ کی کیا مصلحت ہوتی ہے, نہ جانے اللہ کی کیا یعنی اس کے اندر حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بادشاہ کو لا کر کے ہمارے اوپر متعین کر دے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ یقبض و یبسط, اللہ ہی کشادگی کرتا ہے اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے. تو کشادگی کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, فرمایا کہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. حاکم ہے, اگر وہ آج غلط حاکمیت کر رہا ہے, بادشاہت کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے تو اسے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اسے اپنی یعنی کہ ذمہ داری کا سوال کرنا ہے, دینا ہے. اور اگر رعایا ہے اور وہ رعایا حاکم کی اطاعت نہیں کرتی, باغی ہو جاتی ہے, سرکش ہو جاتی ہے, جیسے کہ آج رعایا, ہم بھی اللہ کی رعایا ہیں, ہمارا حاکم اللہ ہے تو ہم بھی تو اس کی رعایا ہے نا. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اچھے رعایا نہیں بنے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر کسی کو اپنے اعمال کی بات سن کے نہیں میدان حشر میں جمع ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلکم راع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے جواب دینا ہے, اللہ کے آگے جواب دینا ہے. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. ایک گھر کے اندر, ایک چار دیواری کے اندر رہنے والی ایک فیملی کے ہر ممبر بھی اپنے یعنی کہ ذمہ داری کا ذمہ دار ہے. اسے سوال کیا جائے گا کہ اگر بڑی بہن ہے تو وہ چھوٹی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, اور اگر بیٹی ہے تو وہ ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, ماں ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپی ہوئی. کلکم راعٍ, کلکم کا مطلب ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ پر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا, بیوی سے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا, اولاد سے بچوں کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا, ماں باپ سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, بہن سے بھائی کے بارے میں, بھائی سے بہن کے بارے میں. تو ہر کسی رشتے کا دوسرے رشتے سے ایک ایسا تعلق جڑا ہوا ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور جب گھر کے اندر ایسے سوالات ہوں گے تو باہر اگر مملکت کے اندر چلے جائیں, سیاست کے اندر, تو بادشاہوں سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا, رعایا سے بادشاہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے. اپنے اپنے جوابوں کو تیار کر کے رکھو, اپنے لیے تیاری کر کے رکھو کہ ہم اپنی ذمہ داری کا جواب کل اللہ کو کیا دیں گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ, کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف, من بعد موسیٰ, موسیٰ کے بعد, اذ قالوا لنبی لہم, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, ہمارے لیے ایک بادشاہ بناؤ, بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اللہ کی راہ میں اس کے ساتھ مل کر قتال کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال, نبی نے یہ کہا اس بات کی
بہت امید ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو اللہ تقاتلو، تم قتال نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا، ان سب نے یہ کہا کہ ہمیں ایسا کیا ہوا ہے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں سے بھی ہمیں دستبردار کر دیا گیا ہے، تو ہم کیوں قتال نہیں کریں گے؟ فلما کتب علیہم القتال، تو پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، وہ سب پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے تھے جو پھرے نہیں۔ واللہ علیم بالظالمین۔ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، ہم پر اسے بادشاہت کیسے مل سکتی ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ اس کی نسبت تو ہم زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اسے تو مال کی فراوانی بھی نہیں دی گئی ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں علم میں اور جسم کے اندر بہت زیادہ کشادگی بھی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشادگی والا جاننے والا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کا پیچھے آیا سے ریلیشن کیا ہے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور پھر اس کے بعد من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ سب قتال کی جہاد کے اوپر رغبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قتال کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے، قتال کے لیے صبر بہت ضروری ہے، قتال کے لیے کیسی کیسی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے اور کیسے لوگوں کو جماعت میں شامل نہیں کرنا چاہیے، جہاد کے لیے کس قسم کے لوگوں کو چننا چاہیے، اور ان کے لیے ان کو صبر کی کس طریقے سے تلقین کی جاتی ہے، ان کی فوجی ٹریننگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ پورا قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک قصے کے یعنی کہ طور پر یہ پورے معاملات مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی کہ پورا ایک قصہ ادھر بیان کیا گیا ہے۔ جو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کی اولادیں یعنی کہ بنی ہے نا، ان کے 12 قبیلے بنے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنی اسرائیل کے بنے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا لاوی بن یعقوب، اور دوسرے بیٹے کا نام تھا یہوذا بن یعقوب۔ یہوذا، ایک تھے لاوی اور ایک تھے یہوذا۔ جو لاوی تھے ان کی اولادوں میں سے پیغمبری چلی ہے، یعنی کہ پیغمبر آئے ہیں۔ لاوی بن یعقوب جو تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی، ان کی اولادوں میں سے پیغمبر آئے، اور یہوذا بن یعقوب ان کی اولادوں سے بادشاہ آئے۔ تو بنی اسرائیل میں بادشاہت بھی تھی اور نبوت بھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کس طریقے سے لے کر کے ان کے یعنی کہ فرعون سے بچا کر کے ان کو لے کر کے گئے ہیں، ہجرت کروائی انہیں۔ جب یہ لے جا کر کے انہیں آباد کر دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تلک بہت عرصے تلک انہوں نے ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کے سامنے بت پرستی بھی کی ہے، اور کس طریقے سے بچڑا بنا دیا اور اس کے سامنے ناچ گانا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں یعنی کہ یہ اچھا لگتا ہے اس کے سامنے ناچنا گانا۔ تو ان کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے بھائی ہارون کی بھی یعنی پکڑ کی اور ان سے کہا کہ آپ نے میرے مطلب امت کو بت پرستی سے روکا نہیں ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو ہدایت پر لے کر آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تلک تو یہ بنی اسرائیل صحیح روش پر چلتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر یہ بھٹک گئے اور پھر انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، اور پھر انہوں نے وہی سرکشی شروع کر دی جیسا کہ جو ان کی فطرت کے اندر نافرمانی تھی اور بت پرستی تھی اور گناہوں کی طرف ان کی رغبت تھی، انہوں نے وہی سب کچھ شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے اسی طریقے سے
اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اور صحیفوں کو چھوڑ دیا اور صحیح ہدایت کے راستوں کو چھوڑ دیا، تو پھر ایسا ہوا کہ ان کے اوپر ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا جالوت، اور جالوت بادشاہ نے ان کے ملک کو ان سے چھین لیا۔ یہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد اخرجنا، انہوں نے کہا وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے دستبردار کیا گیا۔ تو اس نے ان کے پر اچانک سے حملہ کیا ہے، ان سے ان کا جو ان کے گھر بار تھے وہ سب چھین لیے، اور ان کے جو بچے ہیں اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو لونڈیا بنا لیا۔ تو جب ایسا ہوا تو پھر انہوں نے اپنے نبی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے اوپر نبی آئے ہیں یہ تھے شمویل علیہ السلام، شمویل علیہ السلام۔ تو یہ اپنے نبی شمویل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور شمویل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے نبی تم ہمارے لیے ایسا کرو کہ ایک بادشاہ مقرر کرو۔ کہنے لگے اذ قالوا لنبی، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ بھی مقرر کرو اور ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ تو شمویل علیہ السلام کے پاس یہ جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے۔ اب دیکھیے نبی شمویل موجود ہیں، شمویل علیہ السلام نبی موجود ہیں، اور شمویل علیہ السلام سے جا کر کے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بادشاہ بھی چاہیے۔ تو یہ یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی نبی موجود ہو تو نبی کے اوپر ایک بادشاہ بھی آ سکتا ہے، اس طرح کہ وہ بادشاہ اپنی سرکردگی کے اندر، اپنی نگرانی کے اندر قتال کروائے۔ اگر وہ بادشاہ اللہ کے دستور کے مطابق نیک نیتی کے ساتھ ہدایت پر چلتے ہوئے بادشاہت کر رہا ہے تو اس کی بادشاہت کا ہونا ملک کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ اور اگر بادشاہی اس طرح سے کی جائے کہ وہ اللہ کی راہ سے بادشاہ بھٹک جائے اور ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر ضلالت کی راہ پر یعنی کہ گامزن ہو جائے اور ضلالت کی راہ کو چن لے، تو ایسا بادشاہ نہ صرف یہ کہ اسے مقرر کیا جائے گا بلکہ اسے ہٹانے کی دستاویز پیش کر دی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ ایک نبی کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو، تو نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن وہ بادشاہ ہدایت پر ہونا چاہیے۔ شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، کوئی بھی نبی کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، انہوں نے یہ درخواست کی تھی اپنے نبی سے کہ ایک بادشاہ مقرر کریں۔ تو شمویل علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، تو اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اب یہ جو طالوت ہیں یہ کہاں سے آئے، کس خاندان سے تھے؟ یہ لاوی بن یعقوب کے خاندان سے تھے، یہ یہوذا بن یعقوب کے خاندان سے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ یہ لاوی بن یعقوب کے خاندان سے تھے، نہ یہ یہوذا بن یعقوب کے خاندان سے تھے، لیکن انہیں بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اب جب انہیں بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو یہود جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ اے نبی یہ جو آپ بادشاہ مقرر کر رہے ہیں یہ تو بادشاہوں کے خاندان سے ہے ہی نہیں، انا یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو بادشاہی خاندان سے ہے ہی نہیں۔ اور دراصل ایسا ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی خاندانی طور پر منصب کا اہل نہ ہو تو ذاتی طور پر اس کے اندر کوئی اہلیت ایسی ہوتی ہے، کہنے لگے کہ بادشاہ ہونے کی اہلیت تو اس طور پر بھی اگر اس کی ذات میں ٹٹولیں تو اس وقت بھی ہوگی کہ جب یہ ہمارے سے زیادہ مالدار ہوگا۔ بادشاہ بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو سطحی طور پر دیکھا جائے تو بادشاہ دولت مند ہوا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اسے تو ہم پر دولت بھی نہیں دی گئی، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے تو مال کی فراوانی بھی نہیں ملی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ طالوت جو تھے موچی تھے یا پھر یہ سقے تھے، یعنی پانی پلانے والے تھے قوم کو اپنی، یا پھر موچی تھے، یعنی کہ ان کا پیشہ بھی بہت حقیر سا تھا۔ تو نہ یہ بادشاہی خاندان سے تھے نہ یہ نبیوں کے خاندان سے تھے، بلکہ یہ موچی تھے۔ تو ان کو جب بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو بنی اسرائیل کو بڑی حجت ہوئی اور انہوں نے اپنے نبی پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو چن لو اور ہم میں سے کسی ایک کو چن کر کے بادشاہ بنا دو۔ ٹھیک ہے جی، بڑی رد و قدم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔
اب تم اس کی بادشاہت کا انکار نہیں کر سکتے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. تو شمبیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کا جو دنیاوی لیول پر مال و دولت کا ایک موازنہ کیا جاتا ہے تو مال اور دولت کے علاوہ بادشاہت اسے بھی ملتی ہے کہ جو بادشاہ اگر جسمانی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہے، قداور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اعصابی طور پر مضبوط ہوتا ہے، دماغی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جلد فیصلے لینے والا ہوتا ہے، ثابت قدم رہنے والا ہوتا ہے. تو کہا کہ جسمانی صلاحیتیں ایک بادشاہ کے لیے بہت ضروری ہیں. تو فرمایا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ تعالیٰ نے اسے جسم میں تمہارے اندر تم میں سے سب سے زیادہ طاقت دی ہے. تو یہ جسمانی طور پر بہت اسٹرانگ تھے، قداور تھے، مضبوط اعصاب کے مالک تھے، ذہین اور فتین تھے، بہت جلد فیصلہ لینے والے تھے، اعصابی طور پر بھی اسٹرانگ تھے. تو کہا والعلمی، علمی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم بنایا تھا. یعنی بنی اسرائیل کے اندر علم کا ذخیرہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا. ان کے پاس جتنے بھی یعنی کہ جو تاریخی شواہد تھے یہ بہت زیادہ تھے. تو فرمایا کہ شمبیل علیہ السلام نے ان کو تمہارے مقابلے میں بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے جسم میں جسمانی طور پر بھی فضیلت دی ہے اور علمی طور پر بھی فضیلت دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور شمبیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ بادشاہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتا. یہاں دیکھیں ایک سکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ موچی ہیں. تو یا تو یہ موچی تھے یا سکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے اٹھا کر کے کہاں کس قوم کا بادشاہ بنا دیا. اور بادشاہ بھی کس کا بنایا؟ بنی اسرائیل کا، ایسی سرکش قوم کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. شمبیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے. کسی کی ذات کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی دیکھ کر، خوبی دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ واسع. جب انہوں نے بہت زیادہ رد و قدا کیا اور نبی نے انہیں بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہی بادشاہ ہے اور اللہ کے حکم سے اسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے بادشاہ مان لیتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہی ہم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے تو کوئی ایک واضح نشانی ہو جائے کہ جو ان کی بادشاہت پر نشانی ہو، ایسی دلیل ہمارے پاس آ جائے جو اللہ کی طرف سے ایک آسمانی دلیل ہو اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے انہیں بادشاہ مقرر کر دیا. اگر یہ اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک نشانی بھی آ جانی چاہیے. تو ہوا کچھ اس طرح کہ ان کے پاس ایک تابوت ہوا کرتا تھا. بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت ہوا کرتا تھا، اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. تو یہ تابوت بنی اسرائیل اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اس کے اندر موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی کچھ باقی چیزیں تھیں جنہیں یہ لوگ تبرک کے طور پر رکھا کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، لاٹھی ہے، اور اس طریقے سے اور ہارون علیہ السلام کے جو کچھ مختلف صحیفے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ صحیفے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مشترکہ کچھ ایسی تبرکات تھیں جنہیں انہوں نے صندوق کے اندر بند کر دیا تھا. اور اس صندوق کو یہ اپنے لیے بابرکت یعنی برکت کا سبب سمجھا کرتے تھے. اور جب بھی یہ کسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے جاتے یا کسی بڑے معرکے پر جاتے، محاذ پر جایا کرتے تھے، ہوا یہ کہ جب یہ صندوق ان کے پاس ہوا کرتا تھا تو یہ صندوق کو جب بھی کسی بڑے معرکے پر جاتے تھے، محاذ آرائی پر جاتے تھے، تو یہ صندوق اس میدان میں سب سے آگے آگے ہوا کرتا تھا. یہ اسے برکت کا سبب سمجھا کرتے تھے. اور جہاد میں اس صندوق کو سب سے آگے آگے لے جایا جاتا تھا کہ اس کی برکت کے توسط سے اسے خیر یعنی اس برکت و خیر کی راہ سے ہمیں فتح ہو جائے. یہ ان کا ایک کانسیپٹ. تو یہ جو صندوق تھا یہ ان سے چھین لیا گیا اور یہ صندوق بھی ان کے ہاتھوں نہیں رہا. تو یہ بغیر صندوق کے اب زندگی گزارا کرتے تھے اور ان سے ایک طریقے سے سکینت ختم ہو گئی تھی، خیر و برکت ختم ہو گئی تھی بنی. اب جو لشکر اسے ان سے چھین کر کے لے کر گیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ وہ لشکر جہاں بھی اس صندوق کو لے کر جاتا جو ان سے چھین کر لے کر گیا تھا، تو وہ لشکر جہاں بھی ان سے لے کر جاتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک وبا نازل کی، اور ایسی وبا نازل کی جہاں بھی یہ صندوق رکھتے تھے اس شہر میں، اس علاقے میں، اس جگہ میں وہ وبا پھیل جایا کرتی. یعنی اس قوم کے اندر اس صندوق کی وجہ سے وبائیں پھیلنے لگیں جو صندوق بنی اسرائیل سے ان لوگوں نے چھین لیا تھا.
اب جو قوم ان سے صندوق چھین کر کے لے کر جاتی ہے ان کے لیے یہ باعث تکلیف بن جاتا ہے صندوق، اور اس صندوق کے رکھنے سے وبائیں پھیلتی ہیں. تو اس قوم نے یہ کیا کہ اس صندوق کو بیلوں کے اوپر سوار کیا اور ان بیلوں کو ہکا دیا کہ یہ بیل جہاں بھی چاہے اس صندوق کو لے جائے اور ہمارے ملک سے یہ وبا ختم ہو جائے گی. تو اس دشمن قوم نے اس صندوق کو بیلوں کے اوپر ہکا کے جب باہر نکالا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے ان بیلوں کو ہکا کر کے بنی اسرائیل کی طرف لے کر آ جاتے ہیں. جو تابوت سکینہ ہے فرشتے ان بیلوں کو ہکا کر کے بنی اسرائیل کی طرف لاتے ہیں اور طالوت علیہ السلام کے دروازے پر وہ صندوق بیل اتار دیتے ہیں. اب جب بنی اسرائیل یہ دیکھتے ہیں کہ صندوق اللہ کے حکم سے دوبارہ آ گیا، اور آتا بھی کیسے ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے حکم سے وہ بیل ہکا کر کے لے کر آتے ہیں اور طالوت علیہ السلام کے دروازے پر اسے روک دیتے ہیں. تو بنی اسرائیل اس بات کے یعنی کہ معترف ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ تابوت سکینہ دوبارہ ہماری طرف لوٹایا گیا ہے، اور نہ جانے کون لے کر آیا اللہ کے حکم سے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ طالوت آج سے ہم پر بادشاہ مقرر ہے، اور یہ اس طریقے سے طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.